اپنے علامہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ پیش کی ہے جو ان کی شہر آفاق کتاب باندرا میں شامل ہے۔ یہ نظم ایک ایسی عرب لڑکی کے جذب شہادت اور اثار کو خراج عقیدت ہے جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اقبال نے فاطمہ کی قربانی کو امت مسلمہ کی غیرت و حمیت کی علامت قرار دیا ہے۔ ان کے اشعار میں جذبہ جہاد، اثار، شکن، شہادت اور ایک نئی قوم کی تشکیل کا خواب جھلکتا ہے۔ نظم کا ہر مصرعہ ایک روحانی ولولہ اور قومی بیداری کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ اب سے گزارش ہے کہ ایک بار اس نظم کو پورا لازمی سنیں، اور سب سے پہلے اب ہمارے اس چینل اردو ادب پاک کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیں۔ شکریہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ، عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ تشریح۔ اقبال فاطمہ کو امت مسلمہ کی عزت و وقار قرار دیتے ہیں۔ ان کی شہادت اس قدر عظیم ہے کہ ان کی قبر کی مٹی کا ہر ذرہ پاکیزہ اور معصوم محسوس ہوتا ہے۔ یہ کسی عام انسان کی مٹی نہیں بلکہ ایک شہید کے جسم سے ملی ہوئی مٹی ہے جو مقدس ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تری قسمت میں تھی، غازیان دیں کی سقائی تری قسمت میں تھی۔ تشریح۔ اقبال فاطمہ کو حورن صحرائی کہہ کر ان کی پاکیزگی اور عظمت کو سراہتے ہیں۔ ان کی قسمت میں یہ سعادت تھی کہ وہ اسلام کے غازیوں کو پانی پلاتی رہیں، یعنی وہ میدان جنگ میں خدمت کے جذبے سے سرشار تھیں۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ تشریح۔ فاطمہ بغیر کسی ہتھیار ڈھال کے محض ایمان اور حوصلے کے ساتھ میدان جنگ میں اتری۔ یہ ان کی دلیری اور شہادت کی تمنا کی انتہا ہے جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ تشریح۔ فاطمہ ایک نازک کلی کی مانند تھیں جو ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئیں جو زوال کا شکار تھی، لیکن اقبال حیران ہیں کہ ایسی مایوسی اور کمزوری کی فضا میں بھی فاطمہ جیسی عظیم روح کیسے پیدا ہوئی، گویا مردہ خاک میں ایک چمکتی ہوئی چنگاری چھپی ہوئی تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہے۔ تشریح۔ یہ شعر امت مسلمہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ ہماری قوم بظاہر کمزور نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر ابھی بھی بڑے بہادر اور بیدار لوگ چھپے ہوئے ہیں جو ایک دن ضرور ابھریں گے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالا ماتم میں ہے۔ تشریح۔ فاطمہ کی شہادت پر ہر نک اشکبار ہے، لیکن ان کی قربانی کی خوشبو اتنی لطیف ہے کہ رنج و غم کے نغمے میں بھی ایک طرح کی خوشی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو کسی عظیم قربانی پر محسوس ہوتی ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ تشریح۔ فاطمہ کی قبر کی خاک گویا خوشی سے جھوم رہی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی شہادت کی گواہ ہے جس نے زندگی کے درد اور ولولے کو اپنے اندر جذب کیا۔ یہ مٹی صرف مٹی نہیں بلکہ جذبہ اور جدوجہد کی علامت ہے۔ کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تشریح۔ فاطمہ کی خاموش قبر کے اندر ایک نئی امت پروان چڑھ رہی ہے۔ ان کی قربانی نئی نسلوں کے دلوں میں جوش اور بیداری پیدا کر رہی ہے جو مستقبل میں ایک انقلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرقد سے میں۔ تشریح۔ اگرچہ اقبال کو پوری طرح معلوم نہیں کہ اس قبر سے اٹھنے والے اثرات کتنے دور تک جائیں گے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبر ایک نئی تخلیق، ایک نئی زندگی اور ایک نئی روح کی بنیاد بن رہی ہے۔ تازہ انجم کا فضائی آسماں میں ہے ظہور، دا انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تشریح۔ آسمان میں نئے ستارے طلوع ہو رہے ہیں جن کی روشنی ابھی تک انسانی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ یہ استعارہ نئی قیادت، نئی قوم، نئے انقلابی نظریات کے لیے استعمال ہوا ہے جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خان ایام سے، جن کی زونا آشنا ہے قید صبح و شام سے۔ تشریح۔ یہ نئے لوگ قوت ماضی کے اندھیروں سے نکل رہی ہیں اور ان کی روشنی وقت کی روایتی حدوں سے آزاد ہے، یعنی وہ ایسی توانائی ہے جو کسی خاص وقت جگہ سے بندھی نہیں۔
جن کی تابانی میں انداز کوہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تشریح: یہ نئی طاقتیں ماضی کی روایات سے جڑی ہوئی بھی ہیں اور ساتھ ہی نئے رنگ اور انداز بھی رکھتی ہے۔ انہیں فاطمہ کی قسمت کا ستارہ بھی چمک رہا ہے، یعنی ان کی قربانی کا اثر ان نئی قوتوں میں شامل ہے۔ خلاصہ: علامہ اقبال کی یہ نظم ایک کم عمر عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کی قربانی کو خراج تحسین ہے، جو طرابلس کی جنگ میں مسلمانوں کے زخمی مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اقبال فاطمہ کو امت مسلمہ کی آبرو قرار دیتے ہیں۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو شکن، شہادت، جرأت اور روحانی بیداری کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانی امت کو ایک نئی روح عطا کرتی ہے اور شاعر کو اس کی قبر میں ایک نئی قوم کے جنم کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ نظم امید، ایثار، شہادت اور بیداری کا ایک پرجوش پیغام ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔